من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین غیر مضار وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے، دنیا کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ وہ ذکر حسین رحمت کا امی کہتے ہیں جسے قرآن مبین، دنیا کے لیے نئے نغمے سیکھے لیکن اللہ کا ترانہ بھول گئے۔ انجام آزادی کیا کہیے، بربادی ہی بربادی ہے، جو درس شاہ بطحا نے دیا وہ دنیا کو پڑھانا بھول گئے۔ دنیا کا گھر آباد کیا عقبا کا مگر برباد کیا، مشکل میں اللہ کو یاد کیا، مشکل ہوئی آسان تو بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، آج کا ہمارا درس قرآن 2 اپریل سن 2023 بمطابق 11 رمضان المبارک سن 144 ہجری ہے۔ بروز اتوار کو زوجین کی میراث کا عنوان کے موضوع پر درس قرآن ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ درس کے اندر ہمارے سبق کا موضوع یہ تھا، آیت کریمہ کا عنوان یہ تھا احکام میراث کا۔ اس کے اندر ہم نے ماڑا موٹا تھوڑا بہت تفصیل کے ساتھ جو پڑھا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑی جامع معنی آیت کے اندر وراثت کے احکامات بتائے ہیں، ورثہ تقسیم کرنے کے۔ آج کے سبق کے اندر سورۃ النساء کی 12 نمبر آیت کریمہ جو خطبے کے اندر تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وراثت کا مسئلہ بیان فرمایا ہے، لیکن
اب مطلقاً وراثت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اللہ کریم نے زوجین کی یعنی میاں اور بیوی کے جو وراثت کے احکام ہیں اس کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ یہ ہمارا سبق ہوتا ہے، اس لیے بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ باتوں کو سنا کریں، مسئلوں کو سنا کریں، تاکہ آپ کی سمجھدانی میں آ جائے یہ بات اور کل کسی آدمی پر ظلم و زیادتی نہ ہو سکے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ یہاں سے اللہ کریم نے زوجین کی میراث یعنی اگر میاں فوت ہو جائے، شوہر فوت ہو جائے تو بیوی کو کتنا حصہ ورثے کے اندر ملے گا، ترکے کے اندر ملے گا، اور اگر بیوی فوت ہو جائے، بیگم فوت ہو جائے، اس کی اولاد ہو یا نہ ہو تو اس کو خامد کو کتنا حصہ ملے گا، اس کے بارے میں چند باتیں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں 3 باتیں جاننی چاہیے۔ زوجین کے میراث کے سلسلے کے اندر 3 باتیں جاننی بہت ہی نہایت ہی ضروری ہیں۔ پہلی بات، زوجین کی میراث کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے۔ دوسری بات کہ زوجین کی میراث میں تفاضل یعنی بڑھوتری یا اضافہ کس طرح ہے، اور تیسری بات کہ زوجین کی میراث میں اولاد کا کتنا حصہ ہے، اولاد ہو یا نہ ہو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو پہلی بات یہ تھی کہ زوجین کی میراث کے اندر ان کی بنیاد کیا ہے۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے شوہر کو میراث کے اندر 2 وجہ سے ترکہ تقسیم ہوتا ہے۔ نمبر 1، شوہر کا بیوی اور اس کے مال پر قبضہ ہوتا ہے تو سارا کا سارا مال اس کے قبضے سے نکال لینا بھی ناگوار ہوتا ہے، اس وجہ سے۔ اور دوسری یہ وجہ کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کے پاس اپنا مال رکھاتا ہے امانت کے طور پر، اور جس وقت بیوی کے سپرد کرتا ہے اپنا امانت والا مال تو اس بیوی پر وہ اعتماد بھی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا قوی حق ہے، اور بیوی بھی یہی خیال کرتی ہے کہ یہ مال خامد کا ہے، اس کی میں حفاظت اور نگہبانی بھی کروں گی، اس لیے وہ عورت کے قبضے میں ہوتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا خیال ہے جو شوہر کے دل سے آدمی بڑی آسانی سے اس کو نکال نہیں سکتا، اس لیے شریعت نے عورت کے ترکے میں شوہر کا حق بھی رکھ دیا ہے تاکہ اس کو دل کی تسلی بھی ہو جائے، اور جو جھگڑا ہے، جو لڑائی ہے، کوئی نزاع ہے، وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے۔ اور بیوی جو ہے اس کا حصہ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ وہ خدمت گزار ہوتی ہے خامد کی، غمخوار ہوتی ہے، اور ہمدردی کی وجہ سے اس کے صلے میں اس کو بھی میراث کا حصہ عطا کیا گیا۔ اب دوسری بات کی طرف آ جائیے۔ جو دوسری بات تھی کہ زوجین کی میراث کے اندر تفاضل کتنا ہے، اضافہ کتنا ہوتا ہے، کتنی اس کو میراث ملنی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے مرد جو ہیں وہ عورتوں کے ذمہ دار ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعض پر فضیلت بھی دی ہے۔ اس ارشاد کے موجب شوہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت پر برتری حاصل دی ہے۔ اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے، پچھلی آیت کریمہ کے اندر، پچھلے سبق کے اندر بات ہو چکی ہے
کہ عورت کو ایک حصہ ملے گا مرد کی بنسبت، مرد کو 2 حصے ملیں گے، اور باقی رہی بات شوہر کو عورت سے دگنا جو دیا گیا، جس حالت میں اب عورت کو ربع یعنی چوتھا حصہ ملتا ہے، اس حالت میں شوہر کو نصف حصہ ملے گا۔ اور جس طرح اگر عورت کو سمن یعنی 8واں حصہ ملے گا جائیداد میں سے، اسی طرح اب خامد کو جو ہوگا اس کے اندر ربع حصہ ملے گا، یعنی ربع ہوگا عورت کے لیے تو خامد کو نصف، اور اگر عورت کو سمن ہوگا 8واں حصہ تو خامد کو ربع، یعنی اس کو پھر بھی دگنا ملے گا۔ اب تیسری بات کہ زوجین کی جو میراث ہے اس کے اندر اولاد کا کس طرح تصور اور خیال ہوگا، تو شوہر اور بیوی کو اتنی میراث نہیں دی گئی کہ اولاد کے لیے ترکہ بس برائے نام ہی بچے، بلکہ اولاد کا خیال رکھ کے زوجین کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ اولاد نہ ہونے کی صورت کے اندر زوجین کو زیادہ دے دیا گیا ہے، اور اولاد ہونے کی صورت کے اندر زوجین کو یعنی میاں بیوی کو کم حصہ دیا گیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مختصراً زوجین کا مسئلہ بیان فرماتے ہوئے یہاں ذکر کیا ذوی الفروض سببیہ اور اسبیہ کا۔ ایک یہ بات ذہن نشین کر لو کہ رشتے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک باپ کی طرف سے بنتا ہے رشتہ اور ایک ماں کی طرف سے بنتا ہے۔ باپ کی طرف سے جو ہوتا ہے وہ باپ، بیٹا، دادا، پردادا، اس کا باپ، اور جو ماں کی طرف ہوتا ہے اس کو سسرالی رشتہ کہا جاتا ہے، ساس سسر والا، اس طرف سے جائیداد بھی تقسیم ہوتی ہے۔ یہ خیال نہ کیا جائے کہ صرف باپ کی طرف سے جو بیٹے یا ان کے باپ دادا ہیں یا بیٹے پوتے ہیں ان کی طرف سے جائیداد تقسیم ہوتی ہے، نہیں، بلکہ سسرال والے رشتے سے بھی ادھر سے بھی جائیداد تقسیم ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ کریم نے فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ اب یہاں پر مختصر سا معنی ذہن نشین کر لیجئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہارے لیے نصف حصہ ہے، مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، وہ جو چھوڑ گئے تمہارے میاں بیوی اولاد، ان میں سے اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کے لیے اولاد نہ ہو تو پھر میاں بیوی کے لیے خامد کو نصف حصہ ملے گا۔ اگر فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ہو ان کے لیے اولاد تو فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا ترکن من بعد وصیۃ یوصین بها او دین، پھر تمہارے لیے ربع حصہ ہے، چوتھائی حصہ ہے اس سے جو وہ چھوڑ جائیں، من بعد وصیۃ، وصیت کر جانے کے بعد، یوصین بها، اس کے ساتھ وہ میراث کی وصیت کی جائے، او دین، یا قرض نکالنے کے بعد، قرض ادا کرنے کے بعد، یا وصیت کر دی جائے کہ یہ فلاں چیز فلاں کو دینی ہے اتنی حساب کے طور پر، اگر وہ تقسیم صحیح ہے، اس کی وصیت صحیح ہے تو پھر تو اس کو ملے گی، اگر وصیت ہی غلط ہے تو پھر وصیت اس پر کارآمد نہیں ہوگی۔ اللہ کریم نے فرمایا، صرف ترجمے کی طرف توجہ کریں پہلے، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اللہ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور ان کے لیے چوتھائی حصہ ہے،
مما ترکتم اگر وہ تم اس میں سے چھوڑ گئے، علم یکن لکم ولد اگر نہ ہو تمہارے لیے کوئی اولاد، کوئی باپ بیٹا، کوئی پوتا نہ ہو، اولاد کوئی نہ ہو، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اگر اولاد ہو تو ان کے لیے سمن 8واں حصہ ہے، مما ترکتم اس سے جو تم چھوڑ گئے ہو، ترکہ چھوڑ گئے ہو، من بعد وصیت وصیت کے بعد، توصون بہا او دین وہ میراث کی وصیت کی جاتے ہیں یا قرض ادا کرنے کے بعد، وَإِن كَانَ رَجُلٌ اور اگر ایک آدمی ایسا ہے، یورث کلالتن جو وارث بنتا ہے کلالے کا، کلالے کے معنی بہت مختلف ہیں، یہاں معنی میں بہت آسانی کے ساتھ کرتا ہوں، بے پدر و پسر، یعنی وہ کلالے والا آدمی جس کا معنی اصطلاح کے اندر کلا یکلو سے باب ضربہ سے ہے، اس کا معنی اصطلاح کے اندر یہ ہوتا ہے جو کمزور ہو، جس کا آگے پیچھے کوئی نہ ہو، اس آدمی کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ اور کلالے والے آدمی کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہم امرأتن وَلَهُ اخن او اختن اس کے لیے بھائی ہو یا بہن ہو، پھر اس کی وجہ سے ان کو ترکہ تقسیم ہوگا، کیونکہ کلالہ کا معنی یہی ہے کہ جس کا باپ دادا بھی نہ ہو موجود، جس کی اولاد میں سے باپ بیٹا بھی نہ ہو، اس کا پوتا بھی موجود نہ ہو، تو پھر اس کا جو ترکہ ہوگا، اس کی جائیداد ہوگی، وہ ساری کی ساری تقسیم ہوگی اس کے بھائی بہنوں پر، ساری کی ساری اس کی جائیداد، بھائی ہوں یا بہن ہوں، بھائی بہنوں پر اس کی جائیداد کو تقسیم کیا جائے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ اور ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے سدس ہے، چھٹا حصہ ہے، یعنی اگر بھائی ہوں بہن ہوں تو پھر چھٹا حصہ ان کو ملے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ اگر ان میں سے زیادہ ہوں بھائی بہن، اس کے علاوہ اور بھی ذوی الفروض میں سے زیادہ ہوں، عصبیہ ہوں یا نسبیہ ہوں، ان میں سے کثرت سے ان کی تعداد ہو، فَهُمْ شُرَكَاء تو وہ اس میراث والے حصے کے اندر، اس ترکے کے اندر وہ شرکاء شریک ہیں، حصے دار ہیں، ساجی ہیں۔ فی الثلث من بعد وصیۃ یوصی بها او دین پھر کس کے اندر؟ ثلث کے اندر شریک ہیں۔ ویسے تو ان کو چھٹا حصہ ملنا ہے، لیکن اگر اس کی تعداد ان بہن بھائیوں کی زیادہ ہے تو وہ ساجی ہیں، الاتی ہیں یا اخزافی ہیں، تو اس حساب سے پھر ان کی جو ہے ترکہ تقسیم ہوگا ثلث کے اندر، یعنی تہائی کے اندر تقسیم ہوگا۔ من بعد وصیۃ یوصی بها او دین وصیت کرنے کے بعد، یعنی جو چیز وصیت کی جاتی ہے اس کا وصیت کرنے کے بعد، یوصی بها جس کے ساتھ وہ وصیت کیا گیا، او دین یا قرض ادا کرنے کے بعد، غیر مضار نہ تکلیف پہنچانے والا، ذرہ سے ہے نقصان پہنچانے والا، یعنی کسی قسم کا اس کو نقصان بھی نہ پہنچے۔ وصیۃ من اللہ یہ وصیت ہے، یہ حکم ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے، واللہ علیم حلیم اور اللہ کریم جاننے والا ہے، حلیم حوصلے والا ہے، بردبار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اب زوجین کی میراث کا مسئلہ بیان فرما دیا۔ مختصر یوں سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے
مسئلہ یہاں پر یوں کیا کہ اگر خاوند فوت ہو جائے تو بیوی کو جو حصہ ملے گا وہ خاوند سے تہائی کم ہوگا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. ذوی الفروض کی 4 قسمیں ہیں اور ان کی جائیداد کی جو تقسیم کی جا رہی تھی ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں. سب سے پہلی تقسیم تو پڑھ لی تھی اور تقسیم پڑھتے 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 پوری آیت کریمہ کے اندر کل 6 قسمیں جو جائیداد کی تقسیم کرنے کی تھی وہ ہم نے پڑھ لی تھی. اب یہاں پر وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ یہاں سے جائیداد کی تقسیم کرنے کی 7ویں قسم جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے. 7ویں صورت یہ ہے کہ اگر بیوی فوت ہو جائے تو بیوی کے ترکے سے خامند کو نصف حصہ ملے گا اور باقی ترکہ دوسرے ورثاء میں ان کے حصے کے مطابق وہ تقسیم ہو جائے گا. اور 8ویں صورت فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. جائیداد کی 8ویں صورت تقسیم کرنے کی یہ ہے کہ اگر بیوی فوت ہو جائے، پہلے تھا خاوند فوت ہو جائے، اب بیوی فوت ہو جائے تو خاوند سے یا پہلے خاوند سے جو بیوی کے ترکے سے جو خاوند کو چوتھا حصہ ملے گا باقی دوسرے ورثاء کے اندر تقسیم ہو جائے گا. اس کے بعد آ گیا وَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. یہاں سے 9ویں تقسیم جائیداد کی تقسیم کی 9ویں تقسیم 9ویں صورت یہ ہے کہ اگر خاوند فوت ہو جائے اور کوئی اولاد بھی نہ چھوڑے، نہ کوئی موجودہ بیوی سے اور نہ پہلی بیوی سے ہو، تو اس کا ترکہ جو ہے وہ چوتھائی حصہ یعنی ربع ملے گا. اور اگر بیویاں ایک سے زائد ہوں تو وہی چوتھا حصہ ان سب بیویوں کے اندر تقسیم ہوگا، یعنی ایک ایک حصہ پھر ان بیویوں کو ملے گا. اس کے بعد 10ویں صورت فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. کہ اگر بیوی فوت ہو جائے تو جس صورت میں خاوند فوت ہو جائے اور بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے اور وہ بھی 8واں حصہ اس وقت ملے گا کہ اگر اس کے لیے اولاد ہو. اگر اولاد نہیں ہے تو اس کا حکم تو ہم نے پیچھے 9ویں صورت کے اندر پڑھ لیا کہ پھر تو اس کو ربع ملے گا. اگر اولاد ہو تو پھر اس کو 8واں حصہ یعنی کم درجہ ملے گا، اور وہ بھی اس وجہ سے یہ سب ترکہ تقسیم ہوگا کہ وصیت کر گیا ہوگا صحیح طریقے سے، تب یہ ترکہ اس کے لیے تقسیم ہوگا. یا پھر اس کا جو قرض ہوگا وہ قرضہ ادا کرنے کے بعد اب پھر مال کا جائزہ لیا جائے گا کہ کتنا مال ہے، پھر اس حساب سے اس کو تقسیم کیا جائے گا. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ. تمام مفسرین کلالہ کا معنی یہی کرتے ہیں کہ جس کے آگے پیچھے کچھ نہ ہو، یعنی اس کے باپ دادا بھی موجود نہ ہو، اس کی اولاد بھی نہ ہو، چھڑا چھانڈ آدمی ہو، پھر اس کے جو دوسرے رشتہ دار ہیں قریب اقرب فل اقرب، تو قانون وہاں لگتا ہے جہاں باپ دادا بھی ہو بیٹا پوتا بھی ہو، اور یہاں پر اقرب فل اقرب کی قید نہیں ہے، یہاں تو کلالہ والا مسئلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ گیا جس کے بعد بڑی جائیداد تھی اور اس کے بھائی بہن بھی آ گئے. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ بیٹا ہے،
اور یہ تو ایسے ہی کمزور ہے، اس کی اتنی جائیداد ہے اور اس جائیداد کو ہم اپنے اندر کس طرح تقسیم کریں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی وصیت کر کے گیا ہے اور وصیت بھی اگر زیادہ کی کر گیا ہے تو وہ کوئی اختیار والا نہیں ہے، بلکہ وصیت اس کے تہائی مال سے بھی کم کی ہو تو وہ جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تہائی یعنی تیسرے حصے سے بھی کم کی اگر وہ وصیت کر گیا ہے یا کسی جگہ کو جائیداد کو وہ تقسیم کرنے کے اندر کہہ گیا ہے کہ یہ مدرسہ یا مسجد کے لیے وقف کر دی گئی ہے تو وہ اس کے لیے جائز ہے، ورنہ دوسروں کا وہ حصہ مارے گا، حق مارے گا۔ اس وجہ سے اللہ کریم نے فرمایا یورث کلالہ، یعنی آگے پیچھے اس کا کوئی نہیں، باپ دادا کوئی نہیں، اسی طرح بیٹا پوتا پڑ پوتا یہ نہیں ہے، تو اس کے بھائی بہن موجود ہیں، اور اگر کلالے والا وہ شخص مرد ہے یا وہ کوئی عورت ہے تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک ہو تو ان کو چھٹا حصہ ملے گا، یعنی ان کے بہن بھائیوں میں سے جو اقرب فالاقرب نہیں ہیں، الاتی ہیں یا اخیافی ہیں، ان کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر اس تقسیم کے اندر وہ زیادہ ہیں، یہ 12ویں صورت ہے کہ اگر تقسیم کے اندر وہ زیادہ ہیں عصبیہ والے ذو الفروض عصبیہ، تو اس صورت کے اندر ان کو اس سے وہ زیادہ ہیں تو فہم شرکا، وہ بھی اس جیسے ساجی ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے والے ہیں، اقرب فلاقرب کی قید نہیں ہے تو فہم شرکا، وہ اس کے شریک ہیں، وہ ساتھی ہیں، ان کو بھی حصہ ملے گا فی الثلث سے۔ اب جو چھٹا حصہ ملنا تھا وہ چھٹا حصہ نہیں ملے گا بلکہ ان کو ثلث یعنی تہائی حصہ ملے گا۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین غیر مضار، یہاں پر اب بات اللہ کریم نے یہ واضح فرما دی غیر مضار، کسی کو نقصان نہ پہنچے، تاکہ پورا پورا ترکہ پوری پوری جائیداد تقسیم ہو جائے، اور یہ وصیت من اللہ، اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور حکم کی تعمیل کرنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حوصلے والا ہے۔ اب ایک بات رہ گئی تھی وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، میں نے جو لفظ بولے ہیں اخیافی بھائی اور الاتی بھائی، تو بھائیوں کی قسمیں ہوتی ہیں مختلف، عام آدمیوں کو تو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا الاتی ہوتا ہے، اخیافی کیا ہوتا ہے، لیکن یہ وراثت والے مسئلے کے اندر بہت اہم بات ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ کلالے والا جہاں مسئلہ آتا ہے تو وہاں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب دیکھو نا، بھائی بہن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سگے بھائی بہن ہوتے ہیں، ایک سوتیلے بھائی بہن ہوتے ہیں۔ سگے بھائی بہن وہ ہوتے ہیں جو ماں باپ دونوں میں شریک ہوں، یعنی ماں باپ ان کا ایک ہی ہو، اور ماں باپ کی موجودگی کے اندر ہی ان کے جو حقوق زوجین اور تعلقات زوجین کی وجہ سے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نسل بڑی ہے وہ سگے بھائی ہوتے ہیں، اور ان کو حقیقی اور عینی بھی کہا جاتا ہے، یہ ان کے دوسرے نام بھی ہے۔ ایک ان کا سگا ہے، سگے بھائی ان کو کہتا ہے، اور دوسرا ان کو حقیقی بھائی بھی کہا جاتا ہے، حقیقی بہنیں یا عینی بہنیں یا عینی بھائی بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سوتیلے جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ماں کی طرف سے سوتیلے ہوتے ہیں، ایک باپ کی طرف سے سوتیلے ہوتے ہیں۔ اور جو باپ کی طرف سے سوتیلے ہوتے ہیں اور ماں کی طرف سے سوتیلے ہوتے ہیں ان کو اخیافی بھائی کہا جاتا ہے، اور جو حقیقی اور الاتی بھائی ہوتے ہیں یہ اسبے ہوتے ہیں، اسبہ ایک جماعت جٹھے کو کہتے ہیں، اور یہ ذو الفروض کے بعد جو ترکہ بچتا ہے یہ ان کو ملتا ہے۔ پھر اگر حقیقی بھائی آ جائیں، حقیقی بھائیوں کی موجودگی میں الاتی بھائی جو ہوتے ہیں وہ محروم رہتے ہیں۔ الاتی کون سے ہوتے ہیں؟ الاتی وہ بھائی بہن ہوتے ہیں جو ماں کی طرف سے ہوں، باپ کی طرف سے نہ ہوں۔ اس لیے یہ جو باتیں ہیں
ہیں یہ کچھ قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احادیث مبارکہ کے اندر میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ آلاتی جو ہیں وہ اپنے حقیقی بھائیوں کی وجہ سے وہ محروم ہو جائیں گے، ان کو حصہ جائیداد والا نہیں ملے گا۔ یہ بہت وسیع علم ہے، کوئی تھوڑا بہت علم نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ بس دو باتیں ہیں سمجھ لی اور بس اس پر عمل ہو گیا، نہیں، بلکہ اگر کوئی وراثت والا مسئلہ پوچھنا بھی ہو مفتی صاحبان سے یا وراثت والے مسئلے جاننے والے سے، عالم سے، اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو کوئی آدمی مر رہا ہو یا مرتے وقت پوچھے یا مر گیا ہو تو اس کا ترکہ جو ہے اس کا تقسیم کرنا ہے تو پورا جائیداد میں سے بتانا پڑتا ہے کہ اس کے باپ موجود تھا، بیٹا موجود تھا، دادا موجود تھا، پڑدادا تھا، لکڑ دادا تھا، چھکڑ دادا تھا، 6 قسموں کی 6 پیڑھیاں جاتی ہیں یہاں تک، اور باقاعدہ وراثت کے مسئلے بہت ہی وسیع پیمانے کے اندر موجود ہیں، اور علماء کرام جہاں جہاں تقسیم کرتے ہیں معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ان کے پاس علم ہوتا ہے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے من و ان اس کا حساب کتاب لگا کے پھر وہ ترکہ تقسیم کرنے کی جائیداد کے لیے بتاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کا بہت بڑا جائیداد تھی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میرے پاس اتنی بیٹیاں ہیں اور میں غالباً ان کی جائیداد تقسیم کے بارے میں کس طرح کروں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی چوڑی وضاحت کر کے اس کو بتایا کہ اس طریقے سے اپنی اولاد کے اندر یہ ترکہ تقسیم کرنا ہے، تو پھر وہ وصیت کر کے گئے تھے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ وراثت والا علم بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور پڑھنے پڑھانے کی، سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔